ایک رومال بچھاتے ہیں، ہاتھوں کو گیلا کیا، منہ پہ اسپرے کیا اور سر کا مسح کیا اور پاؤں پہ اسپرے کیا اور کہا کہ ہم تو باوضو ہو گئے، ہم تو مطاف سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ہم نے وضو کر لیا۔ اللہ نے یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، لہذا ہم نے 4 چیزوں پہ عمل کیا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہی وضو کی تکمیل کے لیے کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بڑے اجتماع میں وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ لہذا یہ فرائض الغسل اور فرائض الوضو کا اہتمام کرتے ہوئے باقی چیزوں کو جو چھوڑ دینا ہے یہ مناسب عمل نہیں، یہ ہیلا ہے، اور شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ 6 سپارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کے ساتھ فرماتا ہے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر یہ عمل اگر مظلوم سے ہو جائے تو اسے اس وجہ سے اجازت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب باتوں کو سننے والا اور تمام حالات سے باخبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی بری بات کے اظہار کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان قبیح باتیں، بری باتیں، فسق و فجور کرنے سے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اپنی برائی کی تشہیر نہ کرے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دے کر یہ مسئلہ سمجھایا۔ صحیحین کی روایت ہے، کتب اربعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شوہر اپنی اہلیہ کی اندرونی باتیں کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، اور خواتین کو کہا کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے شوہر کی اندرونی باتیں دیگر عورتوں کے سامنے شیئر نہ کرے۔ اگر اس نے اس کا اظہار کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے برہنہ اپنے شوہر کو یا اپنی اہلیہ کو لوگوں کے سامنے کر دیا۔ تو کسی بھی بری بات کی تشہیر اور کسی بھی بری حرکت کی تزہیر اور اس کی تعلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں غیر پسندیدہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غیر مناسب حرکات سے بچنے والوں کے بارے میں اس پارے کی اختتامی آیت میں فرماتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ جو علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین ہونے والے حضرات ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں یہ شان پیدا ہوتی ہے کہ ان سے تکبر نکل جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نکل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی سمجھے کہ میں ربانی ہو جاؤں، اللہ والا ہو جاؤں، تو اس کے لیے کچھ علامات ہیں، مختصراً اس کو سمجھ لیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اللہ کی ذات پر ہو اور پختہ یقین کے ساتھ ہو۔ جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی کوئی شخص ربانی نہیں بن سکتا، اللہ والا نہیں بن سکتا۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو لوگ اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے اور ایمان لانے کے بعد کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ بڑی مغفرت والا ہے، بہت رحمتوں والا ہے،
حضرات انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں ان پر ایمان بھی لائے اور ان میں تفریق نہ کرے، ان میں جدائیگی نہ کرے، سب پر پختہ ایمان لائے، تو یہ پہلی علامت ہے اللہ والا بننے کے لیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری کیا علامت ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ معمولین عبادت جو ہے، عبادت کا جو عمل ہے اس پر دوام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عبادت کو قائم کرنے والے ہوں، نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ اور نماز کو ادا کیا جاتا ہے انفرادیت کے ساتھ۔ تو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اجتماع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اپنی زکاتوں کو بر وقت ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر یقین کرنے والے ہوں کہ مجھے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں سارے کھاتے کھل جائیں گے، اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم تیار فرما چکا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی وہ بھی اللہ والا بن جائے گا۔ نمبر تیسری بات کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے معاہدے کی پاسداری کرتا ہے، پھر ربانی بنتا ہے بندہ۔ جتنا بھی نیکوکار ہو، جتنا بھی زاہد اور عابد ہو، جتنا بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، وعدے میں کمزور ہوگا تو اس پر وہ حکم نافذ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 موٹی موٹی علامتیں ہیں، جس میں ایک پائی جائے وہ بھی منافق، جس میں 4 پائی جائیں وہ بھی منافق۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کون کون سی علامتیں؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بالکل آسرا نہیں کرے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں، بس اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت کم رکھوائی جائے یا زیادہ اس میں ڈنڈی مارے گا، اس میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا اس کو توڑے گا، چاہے وہ وعدہ زبانی ہو یا معاہدہ تحریری ہو، اس کو توڑے گا۔ اور نمبر 4 وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ذرا سی اس کی شان میں گستاخی ہو جائے اور کسی سے منہ ماری ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فوراً اپنی زبان سے مغلظات کہنے والا بن جائے گا، گالم گلوچ کرنے والا بنے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم گالیوں کو برائی نہیں سمجھتے، فیشن ہے، بےہودہ ترین گالیاں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہا ہے، مگر ہم نہیں سمجھ رہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، بےہودگیاں کرتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ عالم بعمل اور ربانی بننے کے لیے اور اللہ کا محبوب اللہ والا بندہ بننے کے لیے کیا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کا خوب اہتمام کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں طہارت کے ساتھ ساتھ نماز کے 4 فرائض اور وضو کے 4 فرائض کا بھی ذکر کیا کہ جب کوئی تم میں سے ایمان والا کھڑا ہو نماز کے لیے تو اپنے چہرے کو دھو لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وجہ جو ہے وہ مواجہتن کے ساتھ ہے۔ ایک چہرہ وہ ہے جو میں دھوتا ہوں، چہرے کو گیلا کیا، یہ چہرے کا دھونا نہیں ہے۔ وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں مواجہت ہے۔ مواجہت کیا کہتے ہیں؟ دائیں طرف یہ کنارہ، بائیں طرف یہ کنارہ، یہ پورا حصہ گیلا ہونا چاہیے چہرے کے ساتھ۔ ہماری تو سائڈیں سوکھی رہتی ہیں نا، تو یہ وضو کے اندر خلل ہے اور یہ وضو مکمل نہیں ہے۔ تو وجہ کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے بال ختم ہو۔ ایک آدمی میری طرح بغیر بالوں والا ہے تو اس کا جہاں سے بال ختم ہو گئے وہ وہاں سے گیلا کرنا شروع کرے، اچھی طرح چہرے کو مل مل کے دھوئے، اطراف دائیں طرف اور بائیں طرف اچھی طرح ملے۔ داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے، داڑھی کی جڑوں تک پانی کو پہنچائے، اس میں سستی نہ کرے، اچھی طرح چہرے کو دھوئے، یہ شرط ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے۔ اب سردی ہو یا گرمی، یہ کوہنی کی جو کھال ہے یہ خشک ہو جاتی ہے، ہاتھ دھونے میں یہ کبھی پوری گیلی ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر پانی گزر جاتا ہے، مگر یہ گیلی نہیں ہوتی۔ ایسا وضو کامیابی
کی طرف نہیں لے کے جاتا جس میں کوہنی خشک رہ جائے، کیونکہ اعضاء کا مکمل دھونا اسباغ الوضو ہے، اور اسباغ الوضو شرط ہے عبادت کی مقبولیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو شخص اسباغ الوضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِمَا، اور اس میں کوئی خیال اپنے دماغ میں آنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسباغ الوضو کیا ہے؟ مل کے اچھی طرح اپنے اعضاء کا دھونا۔ ہم غسل کرتے ہیں، غسل کا مطلب بھگونا، غسل نہیں کرتے، غسل کا مطلب مل کے دھونا۔ اللہ کہتا ہے مل کے دھو، ہم بس گیلا کر رہے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بات پسندیدہ نہیں۔ پھر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر کا مسح کیسے کریں گے؟ بہت سے لوگوں کے بہت سے اقوال ہیں، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں تمہارے نبی دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے تم وہ لے لو، اور باقی جو علماء کی تفاسیر ہیں، وضاحتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ رہن دو۔ اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ آگے سے پیچھے تک ہاتھوں کو لے جائیں اور پیچھے سے واپس آگے تک ہاتھوں کو لائیں، اور کانوں میں اچھی طرح انگلی گھما کے اندر اور باہر سے مسح کریں، کیونکہ کان سر کا حصہ ہیں۔ یہ سر کے مسح کی طریقہ کار ہے۔ اب اس کے اندر جو بہت سی وضاحتیں ہیں، نہ اس کے لیے وقت معین اور مناسب ہے اور نہ ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے سر کا مسح کرو، تو اللہ جیسے کہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے ویسے ہم سب عمل کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ آگے سے پیچھے تک ہاتھوں کو لے جائیں اور پیچھے سے واپس آگے تک لائیں، اور کانوں کے اندر اچھی طرح انگلی گھمائیں اور اس انگوٹھے سے پیچھے سے کانوں کو گھما لیں، تو یہ انشاءاللہ سر کا مسح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ اب ٹخنے کی ہڈی بھی ملنی چاہیے، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، انگلیوں کے درمیان خلال اور ایڑی بھی اچھی طرح مل کے دھونی چاہیے۔ ہم سے 1,00,000 گنا اچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین تھے، جن سے سستی بہت بعید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن حضرات نے نماز اس طرح پڑھی ہے کہ ان کے وضو کرنے کے باوجود ان کی ایڑیاں چمکتی رہیں کہ اس پر پانی کا اثر نہیں آیا، وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہو گئی۔ تو اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط کی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں آپ کو اور ہمارا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پکڑے جائیں گے، بہت سے حضرات کو علیاذ باللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو مجھے کہا جائے گا جائیے اپنی امت کو نکال لیجئے۔ پوچھا گیا آپ کیسے پہچانیں گے؟ اتنے کروڑہا لوگ ہوں گے، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کی ایک نشانی ایسی ہے جو تمام امتوں کے مقابلے میں ان کو ممتاز کرے گی۔ وہ کیا نشانی ہے؟ غرم محجلین من آثار الوضوء، جہاں جہاں ان کے وضو کا پانی لگتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن چمک رہی ہوگی۔ میں اس سے پہچان لوں گا یہ میرا وعدہ ہے، اب میں ان کو نکالوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس وضو کی بہت حیثیت ہے، اور یہ نور کا سبب ہے قیامت کے دن، اہم درجے کا سبب ہے قیامت کے دن، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیں، وہ حضرات جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں یا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ فرائض الوضو جو ہیں 4 ہیں، تو ہم 4 پہ عمل کریں تو ہمارا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، لہٰذا رش کی وجہ سے مطاف جاتے ہیں اور پانی کا اسپرے لے جاتے ہیں۔ اب وضو تو ٹوٹ گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ ایک رومال بچھاتے ہیں، ہاتھوں کو گیلا کیا، منہ پہ اسپرے کیا اور سر کا مسح کیا اور پاؤں پہ اسپرے کیا، اور کہا کہ ہم تو باوضو ہو گئے، ہم تو مطاف سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ہم نے وضو کر لیا۔ اللہ نے یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، لہٰذا ہم نے 4 چیزوں پہ عمل کیا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہی وضو کی تکمیل کے لیے کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بڑے اجتماع میں وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ لہذا یہ فرائض الغسل اور فرائض الوضو کا اہتمام کرتے ہوئے باقی چیزوں کو جو چھوڑ دینا ہے، یہ مناسب عمل نہیں، یہ ہیلہ ہے، اور شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرب اور اللہ کی قربتوں کی تلاش میں لگا رہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ القرب الی اللہ تعالی من اعمال البر، انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اپنے اعمال کے ساتھ، نیکی والے اعمال کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کے بالکل جنت میں قریب ہو جاؤں۔ فرمایا بھائی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہا نہیں میں کوشش کروں گا، آپ مجھے بتائیے۔ فرمایا پھر تم ایک کام کر لو، علیک بکثرت السجود، کثرت سجود کی عادت پیدا کرو، یعنی نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو۔ جب تم زیادہ عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ راضی ہو جائے گا اور درجے کو زیادہ بلند فرمائے گا۔ اور ہم سب کی عملی کوتاہی کیا ہے کہ ہم سنتیں اور نوافل میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی یہ بات اچھی نہیں، کوشش کر کے سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کر کے نوافلات کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کر کے عبادت کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں باعث اجر ہے، اور جو کمی پیشی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارے کے اندر آگے فرماتا ہے کہ بے جا فضول اور عبث بے مقصد سوالات سے بچنا چاہیے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، اللہ کہتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ بھائی اللہ کو مان لو، تو قوم والے کہنے لگے بہت سے لوگوں کے بہت سے معبود ہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانیں تو نعوذ باللہ اللہ کو ظاہراً دکھاؤ۔ تو اللہ کو ظاہراً تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں خود اپنا دیدار نہ فرمائیں گے اس وقت تک کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ حدیث شریف میں ذکر ہے، جمعے کا دن ہوگا، ایک بازار قائم ہوگا، وہاں پہ لوگ جائیں گے اور کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں بہت عمدہ تصاویر ہوں گی، لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ کتنے حسین مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو ان سے زیادہ حسین فرما لیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہماری عورتوں پر بھی اتنا ہی حسن آتا، گھر جائیں گے تو خواتین ان سے زیادہ حسین ہو چکی ہوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان کو بلائیں گے اور بڑے بڑے زبردست قسم کے محرابوں میں ان کو بٹھا دیا جائے گا، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ جنتیوں مجھے دیکھو۔ اب یہ دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، اب یہ کیسے دیکھیں؟ آواز دی جا رہی ہے۔ پھر ان کو کہا جائے گا جنتیوں دیکھو انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھو۔ کہاں دیکھیں؟ اللہ کہے گا اوپر دیکھو۔ یہ جب اوپر دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کی شان اتنی مبارک والی ہے، اتنی مبارک والی ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کہے گا بس کرو، یہ کہیں گے اور، اللہ کہے گا بس کرو، یہ کہیں گے اور، اللہ کہے گا بس کرو، تو جنتی جنت الفردوس کے اعلیٰ طبقے والے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے دیدار کے آگے کہیں گے اللہ ہم اس کوڑے کرکٹ پر کیسے آپ کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ان کے آگے جنت کوڑے کا ایک ڈھیر لگے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار مصفح فرمائیں گے کہ دیکھو مجھے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد انسان کی تمام خواہشات ختم ہوں، جنت میں ویسے خواہشات نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے گا۔ تو دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں فلاں وظیفہ کرو، فلاں شعاؤں کا عمل کرو، اللہ کا دیدار ہوگا، نہیں میرے بھائی، دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ معراج پہ گئے تو اللہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ سے ضرور ملاقات ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ 70,000 حجاب کے پردوں میں ہوئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ذکر کیا گیا، صحیحین کی روایت ہے کہ کیا اللہ کو براہ راست دیکھا؟ ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ تمہاری بات سے میں اتنی خوف زدہ ہوں کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ قاب قوسین او ادنا، کمان کے دونوں حصوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اتنے دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، تو کس کو دیکھا تھا؟ فرمایا کہ جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے 70,000 حجاب کے پردوں میں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خوب اعمال صالحہ کرے اور کلام الہی میں تحریفات سے بچ جائے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، جو لوگ کلام میں تبدیل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف نصیحت کی گئی ہے اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ اب جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی آدمی تھے،
اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میری قوم والے میرے بڑے دشمن بن جائیں گے اگر میں نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بنیں گے، تمہاری بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول میں ان کے اندر رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ آپ ایک تجربہ فرما لیں۔ ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا کہ بھائی ذرا بتاؤ کیسا ہے؟ فرمایا کہ معزز ہے اور معزز ترین صاحب کی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی آ جاؤ۔ یہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اسی وقت اسی مجمع میں انہی لوگوں نے کہا کہ ذلیل ترین ہے اور ذلیل ترین کی اولاد ہے۔ اس میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صحابی نے آپ نے دیکھا ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، صرف کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور یہ میرے جانی مالی دشمن بن گئے۔ انہوں نے میری سب محنت کو 1 منٹ میں پارا پارا کر دیا۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی کہ جب ان کی بات نہ مانی جائے یہ اصل کو بالکل پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے ہاں یہ مغضوب علیہم لوگوں میں داخل ہوئے کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہو گیا اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جن لوگوں پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ان کی شان یہ ہے کہ جب اذان کے لیے بلایا جاتا ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ کھیل کود تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کے لیے جائے تو ہم کہتے ہیں گھر میں پڑھ لو۔ کوئی آدمی شریعت کی پابندی کرنا چاہے ہم کہتے ہیں تم نے سارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم نہیں کرو۔ ایک آدمی نماز کی طرف جانے کی سکت کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کچھ بھی دیکھو یہ مولوی بن گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ باتیں بھی غیر مناسب ہیں۔ شریعت میں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جو آدمی دین پر عمل کرنے کا خواہاں ہو اس کو کرنے دیجئے، اس کی معاونت کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اور جب اذان ہو رہی ہو یا نماز کا وقت ہو اور نماز کا اہتمام ہو رہا ہو تو اس وقت اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے عبادت کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایک گروپ بناؤں اور لوگوں کو گھروں میں بھیج دوں اور دیکھوں جو لوگ نماز سے پیچھے رہتے ہیں ان سب کو جمع کروں اور ایک بڑا لکڑیوں کا گٹھر میں آگ لگا کر ایندھن تیار کروں اور جو نماز میں نہیں آتے انہیں جلا دوں۔ اس قدر وہ اجر عظیم سے محروم ہونے والے لوگ ہیں، لیکن میں بچوں کا اور عورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ عمل نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں نماز میں خیال کرنا چاہیے اور اپنے کھیل کود میں لگنے کے بجائے شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں کامیابی اور کامرانی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر خالص عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر عامل بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔